حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو کبھی بھی اہل قبلہ کہتے ہیں جو کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا، فرماتے ہیں کبھی بھی تو اہل قبلہ کے حق میں کفر کی یا شرک کی گواہی نہ دینا۔ مطلب یہ کہ کبھی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا۔ کسی کلمہ گو کو جو تیرے سامنے کلمہ پڑھتا ہوا آئے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا ہو، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رسول اور آپ کی ختم نبوت پر گواہی دینے والا ہو، کبھی اس کو کافر نہ کہنا اور مشرک نہ کہنا۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر تو نے اپنی زبان کو اس بات سے روک لیا کسی کو کافر اور مشرک کہنے سے، تو فرماتے ہیں تیرا رب تجھ پر رحمت کی برسات فرمائے گا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں تجھے رب کریم اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی قریب کر لے گا، اور تجھے ایسا علم عطا فرمائے گا، فرماتے ہیں جو سارے زمانہ میں تجھے معزز بنا دے گا، سارے زمانہ میں معزز کر دے گا، عزت والا بنا دے گا۔ محترم المقام، یہ مشرب ہے صوفیاء کا، اہل علم کا، یہ مشرب ہے اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا۔ اللہ والے ہمیشہ کافروں کو مسلمان بناتے، کبھی کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ یہ جو ایمان ہے نا، یہ دل کے تعلق کا نام، اندر کی چیز ہے۔ ہم کسی کے حق میں کچھ کہہ دیں، ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو، تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ وہ واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہوگا، وہ ایک شخص جو مہاجر اور انصاری، اللہ رب العزت کے رسول کے دونوں صحابی ہیں، جنگ کے اندر، غزوہ کے اندر کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ ایک کافر پر جب اپنی تلوار تانتے ہیں تو وہ کافر کہنے لگتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک صحابی سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کس نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرا صحابی اسے وہیں پہ قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد اسی واقعے کا پتہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہوا۔ جب آقا کو معلوم ہوا کہ ایسا ہوا غزوہ کے اندر میدان جنگ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلایا مارنے والے۔ جب وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاملہ پوچھا، آقا نے فرمایا تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا۔ صحابی رسول عرض کرنے لگا آقا وہ میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا، موت کے خوف کی وجہ سے، حالانکہ میدان جنگ میں ہے، لڑنے آیا ہے، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو اس نے نقصان بھی پہنچایا ہو، اگرچہ نقصان نہ بھی پہنچایا تو اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، وہ وار کرتا ہوا آ رہا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں تو یہ بتا تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ وہ عرض کرتا ہے آقا خوف کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ بتا اگر کل قیامت کے دن تیرے سامنے یہ کلمہ آ جائے لا الہ الا اللہ، تو پھر تو کیا جواب دے گا؟ وہ پھر عرض کرتا ہے آقا وہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حدیث پاک میں آتا کہ آقا نے 3 مرتبہ فرمایا یہ بتا اگر تیرے سامنے کلمہ آ گیا تو کلمہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ آ گیا تو اس کو کیا جواب دے گا؟ اس کے متعلق کیا جواب دے گا؟ اور آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا اے میرے غلام یہ بتا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ تیرے خوف کی وجہ سے پڑھ رہا تھا یا اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا؟ محترم المقام، یہ ایمان کا تعلق دلوں سے، یہ غیب کی بات ہے۔ جو غیب کی چیزیں ہیں کسی کے دلوں میں نقب لگانے کی کوشش نہ کیا کرے، کسی کے دلوں کے رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کیا کرے۔ جو اللہ رب العزت نے اندر چھپا کے رکھا ہے، فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، فرمایا سینوں کی چھپی باتیں صرف رب ہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ سینوں کی باتیں سینوں تک رہنے دیں، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ سو جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ دو، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ یہ دنیا میں کفر و شرک کے فتوے لگانا، فلاں کافر فلاں مسلمان، یہ چھوڑ دو۔ آج دیکھیے ہماری امت مسلمہ، ہماری قوم کس نہج تک جا پہنچی ہے، کہاں پر کھڑی ہے۔ ہر ایک طبقہ والا دوسرے طبقے والے کو کافر کہتا ہے۔ یہ تو ذرا خیال کرنا چاہیے، کبھی سوچنا چاہیے یار ہم میں سے مسلمان ہے کون؟ ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے وہ کافر۔ بھائی بتاؤ مسلمان کون ہے؟ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی آئے نا، اگر اس کو پتہ چل جائے یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، وہ بیچارہ خود پریشان ہو جائے گا کہ میں جاؤں کہاں۔ ایک دوسرے کو کافر مشرک کافر کہنا چھوڑ دو، بس اللہ کے لیے ایک ہو کے رہو۔ ہماری پہچان تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کی ہونی چاہیے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے اہل قبلہ ہیں، اہل کتاب قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، اللہ کو وحد لا شریک ماننے والے، تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں۔ یہ طبقے چھوڑ دیا کرو۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔